نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ امام ابو جعفر ابن حریر فرماتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بے شمار شواہد موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھ پن کے ساتھ آتا ہے۔ سلف اور خلف مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصہ ایک ہے اور وہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور تابعداری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہی روایت کی ہے۔ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم، یہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ حضرت علی کا قول بھی یہی ہے اور مرفوع حدیث کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستہ کا الہام کر اور اس دین الہی کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی کہ اس کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد حق ہے، ان کا یہ قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور ان سب اقوال میں کوئی مخالفت نہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی اور آپ کے بعد آپ کے دونوں خلفاء ہیں۔ ابو العالیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی کریم اور آپ کے دونوں خلفاء صدیق و فاروق
کا تابع دار حق کا تابع ہے، اور حق کا تابع اسلام کا تابع قرآن کا مطیع، اور قرآن اللہ کی کتاب، اس کی طرف مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے۔ پھر صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر ابن جریر کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم توفیق دیے جائیں اس چیز کی جو باری تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دیا گیا جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی، اور نبی کریم اور آپ کے چاروں خلفاء اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق دیا گیا، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں حاجت مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی، رسوخ، بینائی اور ہمیشہ کے لیے طلب ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ساتھ اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ دن رات اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ اچھا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بکاری بنا لے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے، بالخصوص بے قرار محتاج، اور اس کی طرف اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کا حکم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرار ہے، اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچائیں۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ یہ بھی روایت کہ حضرت ابو بکر صدیق مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور اس سے ہمیں نہ ہٹا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت میں انعام یافتہ بندوں سے کون مراد ہے؟ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ یہ آیت تفسیر ہے صراط مستقیم کی، اور نحویوں کے نزدیک
یہ اس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتی ہے۔ جمہور کی قرأت میں غیرہ کی زیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کی راہ سے بچا جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے، اور گم گشتہ راہ لوگوں کے طریقوں سے ہمیں بچا لے، جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، مارے پھرتے ہیں، راہ سے بھٹکتے ہوئے حیران و سرگرداں ہیں، اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے۔ لا کو دوبارہ لا کر کلام کی تاکید کرنا اس لیے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دو غلط راستے ہیں، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ غیر کا لفظ یہاں پر استثناء کے لیے ہے، تو استثناء منقطع ہو سکتا ہے کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہوتا ہے، اور یہ لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔ لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے یہ بہت اچھی ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر المغضوب سے مراد غیر الصراط المغضوب ہے۔ مضاف الیہ کے ذکر سے کفایت کی گئی ہے اور مضاف بیان نہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے 2 مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں ولضالین میں لا زائد ہے، اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غیر المغضوب علیہم ولضالین، اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعر سے بھی ملتی ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے۔ حضرت عمر بن خطاب سے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا صحیح سند سے مروی ہے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب سے بھی روایت ہے، اور یہ محمول ہے اس پر کہ ان بزرگوں سے یہ بطور تفسیر صادر ہوا تو ہمارے قول کی تائید ہوئی کہ لا نفی کی تاکید کے لیے ہی لایا گیا ہے، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ انعمت علیہم پر عطف ہے، اس لیے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بچتا رہے۔ اہل ایمان کا تو طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں اور نصارہ کے ہاں عمل نہیں، اس لیے کہ باوجود عمل کے علم کو چھوڑنا سبب ہے غضب کا۔ گو ایک چیز کا قصد تو کرتے ہیں لیکن اس کے صحیح راستہ کو پا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے، وہ اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصہ میں ہے، لیکن یہودی غضب کے حصہ میں پیش ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور نصرانی ضلالت میں بڑے ہوئے ہیں۔ فرمان الہی ہے قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، سورہ المائدہ 77 نمبر۔ یعنی یہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی احادیث اور روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں رسول اللہ کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے حضور اکرم کی خدمت میں پیش کیا، تو میری پھوپھی نے کہا کہ میری خبر گیری کرنے والا دور ہے اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کرے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے آپ سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حضور کی سخاوت نے تو میرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی ماند کر دیا۔
آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بوڑھیا عورتیں بھی آپ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلا دیا کہ کیسر و کسریٰ کی طرح بادشاہت اور وجاہت کے طلب کرنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ادی لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی بڑا کوئی ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عدی کے سوال پر حضور نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بنو کین کے ایک شخص نے وادی القریٰ میں حضور سے یہی سوال کیا، آپ نے جواب میں یہی فرمایا۔ بعض روایات میں ان کا نام عبداللہ بن عمرو ہے۔ ابن مرویہ میں ابو ذر سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ ربیع بن انس، عبد الرحمن بن زید بن اسلم بھی یہی فرماتے ہیں، بلکہ ابن ابی حاتم تو فرماتے ہیں مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہی نہیں۔ ان ائمہ کی اس تفسیر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، دوسری سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا بہ۔ اس آیت میں ہے کہ ان پر غضب نازل ہوا، اور سورہ مائدہ کی آیت قل هل انبئکم بشر میں بھی ہے کہ ان پر غضب الہی نازل ہوا۔ ایک جگہ فرمان الہی ہے، لعن الذین کفروا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 78۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی، یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کے ہے۔ یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، یقیناً ان کے کام بہت برے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل جبکہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ غضب الہی کا ایک حصہ نہ پالیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ نصرانیوں سے ملے۔ انہوں نے کہا جب تک باری تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ نہ لیں تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے، بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا، لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی۔ البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، اس لیے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا۔ انہی میں حضرت ورقہ بن نوفل تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت الہیہ نے ان کی رہبری کی اور یہ حضور پر ایمان لائے اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی۔ مسئلہ ضاد اور ضاء کی قرأت میں فرق۔ ضاد اور ضاء کی قرأت میں بہت باریک فرق ہے اور یہ فرق ہر ایک کے بس میں نہیں، اس لیے کہ علماء کرام کا صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ فرق معاف ہے۔ ضاد کا مخرج کا صحیح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کے اول کنارہ اور اس کے پاس کی داڑیں اور
زوئیں الف زوا کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دو دانت کے کنارے، دوسرے یہ کہ یہ دونوں حروف مجہورہ اور رخو اور مطبقہ ہیں۔ پس اس شخص کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنا مشکل معلوم ہو، اسے معاف ہے کہ ضاد کو ضوا کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ضاد کو سب سے زیادہ صحیح پڑھنے والا میں ہوں۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ: یہ مبارک سورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثناء و صفت، اس کے پاکیزہ ناموں کا اور اس کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک سے سوال کریں، اس کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی کا اقرار کریں اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی توحید الوہیت کا اقرار کریں اور اسے شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں، صراط مستقیم کی اور اس پر ثابت قدمی کی اس سے مدد طلب کریں، اور یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلوائے۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے، اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا ہے تاکہ قیامت کے دن بھی ان کی جماعت سے دوری ہو۔ یہ باطل پرست یہود و نصارہ ہیں۔ آمین کہنے کی فضیلت اور امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین مثل یاسین کے ہے اور امین بھی کہا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں وائل بن حجر سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے تھے اور آواز دراز کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے آواز بلند کرتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی آمین میں پہلی صف والے لوگ جو آپ کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ دار قطنی میں بھی یہ حدیث ہے اور دار قطنی سے حسن بتاتے ہیں۔ حضرت بلال سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ سے کہتے تھے، مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کیجیے۔ ابو داؤد۔ حسن بصری اور جعفر صادق رحمہ اللہ سے آمین کہنا مروی ہے، جیسے کہ آمین البیت الحرام قرآن کریم میں ہے۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہیے۔ ہاں، جو نماز میں ہو اس پر تاکید زیادہ ہے۔ نمازی خواہ اکیلا ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، ہر حالت میں آمین کہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے، یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافقت ہونا ہے یا اخلاص میں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آمین کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو قبول کر۔
جوہری کہتے ہیں اس کا معنی ہے اسی طرح ہو۔ ترمذی کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑ۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی ہے اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما کے ہیں۔ مجاہد، جعفر صادق، ہلال بن سیاف فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالک کے اصحاب کا مذہب ہے کہ امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہے، کیونکہ موطا امام مالک کی حدیث میں ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابو موسیٰ اشعری کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو، لیکن بخاری و مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت وللضالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں امام آمین بلند آواز سے، جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے، اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین کہے۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی بآواز بلند نہ کہیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے تو نہ وہ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے، لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، اور حضرت امام مالک کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین نہ کہے، اس لیے کہ وہ امام کی قرأت سنتے ہیں، اور اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کونے میں آمین پہنچ جائیں۔ واللہ عالم۔ وما علینا الا البلاغ۔